السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم تاریخ اور حدیث کے درمیان فرق بیان کریں گے کہ آیا ان کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا کیا فرق ہے۔ فرق بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم حدیث اور تاریخ کی تعریف جان لیتے ہیں تاکہ ان کے فرق کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو مراد لیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا قول، فعل اور عمل جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہو اور آپ نے اس پر منع نہ فرمایا ہو بلکہ سکوت فرمایا ہو، یعنی خاموش رہے ہوں، یا آپ نے اس کی تائید کر دی ہو، تو وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر یعنی اس کو برقرار رکھنا، مقرر رکھنا۔ اور تاریخ کہتے ہیں کہ گزشتہ واقعات کا پتہ لگانا اور ان کو اس طرح ترتیب دینا جس سے ظاہر ہو کہ موجودہ واقعہ گزشتہ واقعات سے کیوں کر پیدا ہوا۔ اسی کا نام تاریخ ہے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف لکھی ہے، یعنی گزشتہ زمانے کے ہر قسم کے واقعات قلم بند کیے جائیں، اس میں تمدن، معاشرت، اخلاق، عادات، مذہب، ہر چیز کے متعلق معلومات کا سرمایہ مہیا کیا جائے، یہ تاریخ ہے۔ تو تاریخ اور حدیث میں پہلا فرق کیا ہے کہ حدیث کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جبکہ تاریخ کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، بلکہ تاریخ کسی نبی یا صحابی کی طرف بھی منسوب نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ علم حدیث یا حدیث اصول شرع میں سے ایک اصل ہے، یعنی شریعت کے 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث و سنت، اجماع اور قیاس۔ تو دوسرا اصول جو ہے حدیث اور سنت ہے اسلام کا، جبکہ تاریخ اصول شرع میں سے کوئی اصول نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث اور تاریخ میں اگر باہمی ٹکراؤ آ جائے تو اس میں حدیث سے ثابت شدہ بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں تاریخ سے ثابت شدہ بات کو رد کر دیا جاتا ہے حدیث کے مقابلے میں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ علم حدیث کے مؤلفین مسلم علماء، صلحاء، قرآن و حدیث کے ماہر تھے، جبکہ علم تاریخ کے اکثر مؤلفین یہود و نصارہ، مجوس و دیگر غیر مسلموں کا گروہ ہے، جن کا نہ قرآن و سنت سے تعلق نہ جغرافیہ و تاریخ سے۔ یعنی حدیث جو ہے اس کے مصنفین ہمیشہ مسلم علماء رہے ہیں، جبکہ تاریخ کے مصنفین غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی۔ اسی طرح تاریخ اور حدیث میں پانچواں فرق یہ ہے کہ تاریخ کی ابتدا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائے کائنات سے ہوتی ہے، جبکہ حدیث کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتی ہے، یعنی حدیث کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے شروع ہوا تھا۔ اور اسی طرح تاریخ کا جو سلسلہ ہے وہ آج تک جاری ہے، یعنی تاریخ کا سلسلہ لامحدود ہے۔ یہ جیسا کہ پچھلے فرق میں ہم نے بیان کیا کہ اس کی ابتدائے کائنات اور آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جبکہ حدیث کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہوا، اور تیسرے دور میں آ کر یعنی 458 ہجری میں آ کے حدیث مکمل شکل میں شائع ہو چکی ہے، مدون ہو چکی ہے اور ہم تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی حدیث کی تدوین کا سلسلہ مکمل ہے، ہر طرح سے وہ مکمل ہو چکی ہے، البتہ مکمل شدہ ذخیرہ میں تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی چیزیں، ان کے نئے مفاہیم شروحات کی شکل میں، شرح کی شکل میں ہمارے سامنے نئے راز حدیث سے کھلتے رہتے ہیں، لیکن نئے سرے سے حدیث کی تدوین نہیں ہو سکتی۔ حدیث کو مدون کیا جا چکا ہے، نئے سرے سے یا نئی حدیثیں اب نہیں لکھی جاتی، جبکہ تاریخ حدیث سے مختلف ہے۔ نئی تاریخ لکھنے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔
جیسے 1947 میں دنیا کی تاریخ میں ایک نیا ملک وجود میں آیا پاکستان کے نام سے، تو تاریخ کا ایک نیا باب جاری ہو گیا۔ ہم آج موجود ہیں، چند دہائیوں کے بعد تاریخ بن جائیں گے۔ ہمارے دور کی سیاست، معاشرت، افراد کے حالات بعد والوں کے لیے تاریخ بن جائیں گے۔ ہم سے 100 سال پہلے کے جو واقعات ہیں وہ تاریخ پاکستان بن گئے یا تاریخ بر صغیر کہلاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تاریخ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ایک فرق تاریخ اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ مورخ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ وضاحت کرے کہ وہ جو مواد تاریخ کے ضمن میں لکھ رہا ہے وہ اس نے کن ذرائع سے حاصل کیا یا کہاں سے حاصل کیا، کہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ جبکہ محدث کے لیے ایسا نہیں ہے۔ محدث کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ جو معلومات وہ لکھ رہا ہے اس کے حاصل کرنے کے ذرائع سے بھی آگاہ کرے لوگوں کو، کہ جو حدیث وہ لکھنے لگا ہے وہ حدیث اس نے کس شخص سے لی تھی یا کس استاد سے لی تھی، پھر اس استاد نے کون سے استاد سے لی، یعنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا یہ سلسلہ بتانا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ مورخ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے مواد کہاں سے لیا، اس بات کی وضاحت کرے۔ تاریخ اور حدیث میں 7واں فرق یہ بھی ہے کہ تاریخ لکھنے والے ادارے یا افراد معاوضہ پاتے ہیں، ان کو عموماً معاوضہ دیا جاتا ہے۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تاریخ لکھانے کا سلسلہ شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ حکومتی سطح پر تاریخ لکھنے کا آغاز کیا گیا اور تاریخ نویسوں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اب بھی یہ کام حکومتی طور پر ہوتے ہیں۔ جبکہ حدیث کا جو کام ہے یہ محدثین اپنی خوشی سے اور اپنے طور پر رضاکارانہ طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی نیت سے کرتے رہے تھے۔ اس میں کبھی بھی اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ سرکاری سطح پر کروایا تھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی معاوضہ یا تنخواہیں متعین اس حیثیت سے نہیں کی تھی کہ خالص حدیث کو جمع کروانے کے لیے، حدیث کو لکھوانے کے لیے تنخواہیں مقرر کی جائیں۔ البتہ علماء کی خدمت اپنے اپنے دور میں مختلف بادشاہ لوگ کرتے رہے تھے، وہ ایک الگ فعل ہے۔ خاص حدیث کی لکھنے کے لیے، حدیث کو مدون اور مرتب کرنے کے لیے کبھی بھی محدثین کو تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ اگر دی بھی گئی ہوں، خدمت میں پیش کیے بھی گئے ہوں روپے، تو انہوں نے کبھی اس نیت سے نہیں لیا کہ ہم اپنے کام کا معاوضہ پا رہے ہیں۔ اور 9واں فرق تاریخ اور حدیث میں یہ ہے کہ تاریخ نویسی میں غلط بیانی پر کوئی قدغن اور پکڑ نہیں ہوتی۔ مورخ اپنی رائے کے مطابق بات کرتے ہیں اور اس بات کرنے میں وہ آزاد ہوتے ہیں۔ جو ان کی رائے ہوتی وہ لکھ دیتے ہیں۔ جیسے دور نہ جائیں، یہ قریب میں دیکھ لیں، بھٹو کے بارے میں دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کچھ مورخ ان کو لکھیں گے کہ وہ بہت اچھے تھے، اور جو ان کے مخالف ذہنیت رکھنے والے ہوں گے وہ کچھ اور دلائل کی روشنی میں کہیں گے وہ برے تھے۔ تو ہر مورخ کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ بعض اوقات مورخ پر کسی خاص طبقے کی چھاپ ہوتی ہے، وہ اپنے طبقے کو بڑھانے کے لیے دوسرے مخالف طبقے کی جان بوجھ کر تنقید کرتا ہے تحریر کے اندر۔ جبکہ محدث کے لیے غلط بیانی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ محدث اگر غلط بیانی کرتا ہے تو جہنم کی وعید اس کے لیے موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو محدث جو کہ حدیث بیان کرتا ہے اور اس میں ہر وقت یہ وعید اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتی رہتی ہے۔ تو یہ تاریخ اور حدیث میں فرق تھا جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔